اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد درود بھیجیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے معصوم کا یہ فرمان محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں یہ فرمان نقل کیا ہے: الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار۔ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات اور درود گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رسول اسلام کا فرمان ہے، اکثر مجالس میں مومنین کو سامعین کو یہ فرمان میں سنا رہا ہوں، اور اس کو آپ بھی جتنا ہو سکے اس فرمان کو عام کریں تاکہ اس فرمان پر لوگ عمل کریں۔ اس کے نتیجے میں آپ بھی اجر کے مستحق ہوں، اور جو اس فرمان پر عمل کرے گا وہ بھی اجر اور ثواب کا مستحق ہو۔ فرمایا رسول خدا نے: لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ یہ سب کے لیے ہے، صرف یہ منبر پر آ کے عالم الدین حجت الاسلام علامہ یا ذاکر اہل بیت کسی عنوان کے ساتھ منبر پر آ کے وعظ و نصیحت کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ بھی اس آیے کریمہ کے نمونہ بن سکتے ہیں، آپ بھی اس پر عمل کر کے اس اجر اور ثواب کا حقدار بن سکتے ہیں جس کا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا: لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو بندے خدا بھی کسی منبر کے اوپر بیٹھ کے یا چند افراد کی موجودگی میں کسی نجی محفل میں کوئی حق کی بات کرے، حق کی بات، کوئی ایسا ذکر بتائے یا کوئی عمل بتائے جس کا اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور سننے والے اس پر عمل کریں، اس ذکر کو بجا لائیں، عمل کو انجام دیں، جتنا اجر اور ثواب ذکر پڑھنے والے یا عمل کرنے والوں کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اور ثواب اس کار خیر کی رہنمائی کرنے والوں کو بھی ملتا ہے، اتنا ہی اجر اس کو بھی ملتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی عالم دین آ کے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کرے، رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں فرمایا ہے رسول خدا نے: جو آدمی میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے 90 قبول شدہ اور حج اور عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے
جو میں رسول اللہ کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔ ایسے 90 قبول شدہ حج اور عمرے جو عام کسی کاروان کے ساتھ نہیں، رسول خدا کی قیادت میں ان کی رہنمائی میں انجام دیے گئے 90 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو؟ اس آدمی کو جو کربلا جا کے امام حسین کی قبر کی زیارت کرے۔ اگر ایک عالم دین نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے آپ کے سامنے امام حسین کی زیارت کے فضائل بیان کیے، امام رضا کی زیارت کے فضائل بیان کیے، رسول اکرم کی، امیر المومنین کی، یا کسی اور کار خیر، غریبوں کی مدد کا ثواب بیان کرے، مریض کی عیادت کا ثواب بیان کرے، تشییع جنازے کا ثواب بیان کرے، اور آپ ان کی باتوں پر عمل کر کے جا کے ان معصومین کی زیارت کر آئیں، غریب کی مدد کریں، مریض کی عیادت کریں، تشییع جنازہ میں شرکت کریں، جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے جس نے زیارت کی، مریض کی عیادت کی، اتنا ہی ثواب آپ کے سامنے زیارت کا ثواب بیان کرنے والے عالم دین کو بھی ملتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب۔ یہ نہیں کہ جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے تھا اس میں سے کاٹ کے کچھ اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو دیتا ہو، نہیں، زیارت کا فل ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے، اور جتنا آپ سب کو ملتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے جس نے آپ کو یہ راستہ دکھایا ہو۔ بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہ بعض اوقات یہ درس اخلاق ہوتا ہے ہمارے جامع اہل بیت میں، جمعرات کے دن آخری کلاس جو ہے وہ درس اخلاق کی صورت میں، تمام کلاس اس میں شرکت کرتی ہیں، باقی دروس نہیں ہوتے۔ وہاں وہ طلباء کو میں بتاتا ہوں آپ کو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی دستبوسی کریں، مرحوم ہو گئے ہیں تو جا کے ان کا قبر کا بوسہ دے جنہوں نے آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے، جہاں آپ جا کے محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی امیر المومنین سے خطاب کر کے رسول خدا نے جو فرمایا ہے، اے علی، خیبر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، علی اگر تیری وجہ سے، تیری کسی تقریر کی وجہ سے، تحریر کی وجہ سے خدا ایک آدمی کو ہدایت دیتا ہے، ایک آدمی کو، یعنی تو اگر ایک آدمی کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، دنیا و ما فیہا سے یہ ایک آدمی کی ہدایت تیرے لیے بہتر ہے۔ جی، وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ أُخِذَتْ بِهَا إِلَّا وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اگر کوئی آ کے اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے یا 4 8 10 لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے کوئی غلط بات کرے، غلط بات، جی، غلط عقیدہ بیان کرے، کوئی گمراہ کن بات بیان کرے، واجبات کی، فرائض کی اہمیت کو کم کرے، حجاب کی اہمیت کو کم کرے، نماز کی اہمیت کو کم کرے، الا وعلیہ اجر من عمل بہا، جی، ایک خطیب کی گفتگو کے نتیجے میں جتنے لوگ نماز ترک کریں گے، یہ جتنا بوجھ ان 8 یا 10 تاریک الصلاۃ لوگوں کے کندھوں پر ہوگا، اتنا ہی بوجھ اس بندے خدا کے کندھوں پر بھی ہوگا جس کے کہنے پر لوگوں نے نمازیں ترک کی یا ان کے نظر میں اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ ایک بتاؤ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مضمون کی بہت ساری روایات ہیں، رسول خدا کا فرمان ہے، یہ میں کل اہل سنت کی کتاب پڑھ رہا تھا، اہل سنت کے کتب حدیث میں بھی رسول خدا کا یہ فرمان منقول ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ فرمان منقول ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا، جو کوئی اس دنیا میں اچھے کام کی بنیاد ڈال جائے، جی، یہ امام بارگاہ تعمیر کر کے جائے، وہ فرد واحد ہو، 10 آدمی نے مل کے بنایا ہو، 20 آدمی نے مل کے بنایا ہو، جی، ان کی سوچ نے کام کیا ہے، ان کے پیسے نے کام کیا ہے، بھاگا ہے، دوڑا ہے، یا مسجد بنائی ہے، ایک آدمی یا 10 آدمی امام بارگاہ بنا کے اس دنیا سے رحلت ہو جائیں اور مسجد بنا کے اس دنیا سے رحلت ہو جائیں، قیامت تک جتنا اس کے اندر اہل بیت کا ذکر ہوگا اس کے ثواب میں امام بارگاہ بنا کے جانے والا برابر کا شریک ہے، اور قیامت تک وہ جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی اس مسجد میں، اس کا ثواب
مسجد میں نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ اگر نماز باجماعت ہو رہی ہو اور نمازیوں کی تعداد 10 سے تجاوز نہ کرے، 10، 9، 8، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب رکھنا وہ فرشتوں کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اتنا اجر اور ثواب جتنا نمازیوں کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب اس مسجد کے بانی کو بھی ملتا ہے جو بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور کوئی بری بنیاد ڈال جائے، فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِخَابِهَا، وہ قیامت تک جتنے لوگ یہ برا کام کرتے رہیں گے، جتنے برا کام کرنے والا گناہگار ہوگا، اس کے کاندھوں پر روز قیامت گناہوں کا بوجھ ہوگا، اتنا ہی اس برے کام کی بنیاد ڈالنے والا بھی وہ گناہگار ہوگا۔ کل میں روایت پڑھ رہا تھا، وہ ایک قرآن کی ایک ترجمہ ہم تیار کر رہے ہیں، شیعہ سنی علماء سب مل کے، ان میں ابھی میں اپنی کتابوں میں اس کو تلاش کروں گا، فی الحال کل رات کو میں نے دیکھا اہل سنت کی کتابوں میں، یعنی مضمون اس کا ہماری روایات سے ملتا جلتا ہے، لیکن سیم یہی الفاظ آیا موجود ہیں یا نہیں ہے، میں آج سے انشاءاللہ تحقیق کروں گا۔ فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا میں پہلا خون ناحق بہانے والا آدم کا بیٹا قابیل ہے، جس سگے بھائی کو مارا تھا، وہ پتہ نہیں کوئی رشتے کے چکر میں جو ہے نا وہ سگے بھائی کو مارا ہے۔ خون ناحق بہانے کی بنیاد آدم کے بیٹے قابیل نے رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت تک جو کوئی جہاں بھی کوئی خون ناحق بہایا جائے گا اس میں آدم کا بیٹا قابیل وہ شامل ہے، اس لیے کہ یہ اس برائی کا، اس ظلم و ستم کا وہ بانی ہے۔ یہ میں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس امید سے کہ آپ اس پر عمل کریں گے، عمل کے نتیجے میں آپ کو بھی اجر ملے گا جو اجر ان روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ان روایات کی روشنی میں انشاءاللہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج مل جائے گا، اور ہم اور آپ دونوں اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علی کے ذکر ہوا، علی کی شان بیان نہیں کی، علی کا علم، علی کی شجاعت، وہ تو رسول خدا، وہ پھر خوش ہوتے، فضائل خود علی کے رسول خدا نے بیان کیے ہیں۔ فغضب رسول اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذکر کوئی ذکر خیر نہیں تھا، تنقید تھی امیر المومنین پر۔ آپ نے جو رد عمل دکھایا، فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلتہ عند اللہ کی منزلتی، یہ کس طرح کی قوم ہے میرے سامنے آ کے اس شخصیت اور ہستی کو زیر سوال قرار دیتی ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتی ہے، اس کے خلاف باتیں کرتی ہے، جس کا مقام اور مرتبہ خدا کے نزدیک وہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یذکرون من منزلتہ عند اللہ کا منزلتی، اس کے بعد فرمایا الا من احب علیا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی، یاد رکھو اللہ کا مطلب ہوتا خبردار، تنبیہ کرنا ہونا کسی کو، اللہ خبردار یاد رکھو، من احب علیا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہوا، ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور جس سے خدا راضی ہوا اس کا صلہ جنت ہے۔ پھر فرمایا اللہ، دعا کریں کہ ہم رسول کے اس فرمان کے نمونہ بنے۔ الا من احب علیا، یاد رکھو جو علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، آپ تو یہ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ روز قیامت جائیں گے اور علی کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیئیں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرے گا وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ اس دنیا میں رہ کر کوثر کا جام نہ پیے۔ لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر یأکل من طوبہ، اور جب شجرہ طوبہ کا پھل اس کو نصیب نہیں ہوگا اسی دنیا میں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ولا یخرج من
دنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، علی کا محب اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا